کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی ذات باری تعالی، اللہ کی ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو کہاں؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لیلاً، رات کے چھوٹے سے حصے میں، لیلاً، رات کے چھوٹے سے حصے میں، مختصر سے وقت میں۔ دوسرا بڑا معجزہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا وہ تھا معراج۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن خود اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس نے آ کر جب کلام کیا، جب قرآن حضور کی زبان سے جاری ہوا، حضور نے قرآن سنایا، تو بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا عربی دان کہتے تھے، ان کی زبانوں میں تالے لگ گئے، گویا گونگے ہو گئے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ان کے منہ سے زبان نہیں نکلی، گویا ان کے جسم سے جان نکل گئی قرآن سن کر، اور کہتے رہے کہ یہ تو بشر کا کلام ہے۔ تو ان کو قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بشر کا کلام ہے تو اس کی ایک مثال بنا کر لے آ۔ اگر بشر کا کلام ہے تو پھر اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے، اگر انسان کا کلام ہے تو اس کو رد کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک اور نقل بنائی جا سکتی ہے، اس جیسی ایک اور مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ پیش کر دو، نہیں کر سکے۔ پھر قرآن نے چیلنج کو اور ہلکا کیا، کہا کہ اچھا اس کی کسی ایک صورت کی کوئی مثل بنا کر پیش کر دو، نہیں کر سکے۔ پھر اور ہلکا کیا، کہا اچھا اس کی کسی ایک آیت کی کوئی مثل بنا کر پیش کر دو، وہ بھی نہیں کر سکے۔ اور یہ کہا قرآن نے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ہرگز تم نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ بشر کا کلام ہو، انسان کا کلام ہو، تو انسان پھر اس کو جو ہے آپ کہیں کہ اس کا سامنا کرے اور اس کی کوئی مثل اور کوئی کاپی، کوئی نقل بنانے کی کوشش کرے۔ رب کے کلام کا سامنا یا رب کے کلام کی نقل کوئی بشر کیسے کر سکتے؟ کلام اگر خالق کا ہو اور مخلوق اس جیسی ایک مثل بنانا چاہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن قرآن کا کچھ نہیں ہو سکا، کچھ نہیں کر سکے۔ لہٰذا یہ تو تھا حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن۔ دوسرا بڑا معجزہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا وہ تھا معراج۔ اس کا ذکر دو حصوں میں ہے، قرآن میں بھی دو حصوں میں ہے، اور دو حصوں میں ہی اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آج اس کا پہلا حصہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو کہلاتا ہے اسراء۔ اگلے جمعے اس کا اگلا حصہ ڈسکس کریں گے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کی تاریکی میں سفر کروانا، رات کی تاریکی میں لے جانا۔ یہ 15ویں سپارے کی پہلی آیت کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر ذکر موجود ہے، جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی ذات باری تعالی، اللہ کی ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو کہاں؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لیلاً، رات کے چھوٹے سے حصے میں، لیلاً، رات کے چھوٹے سے حصے میں، مختصر سے وقت میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، اللہ اپنے اس بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں انہ هو السمیع البصیر سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہم ان کو دکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو وہ سننے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور وہ دیکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر سفر اسراء بیان ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا اس سفر کا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر واضح طور پر قرآن کی آیت میں ذکر ہوا ہے، اس کا منکر کافر ہے، اس کا انکار ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے۔
اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ بھئی یہ ہوا ہی نہیں سفر. اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ قرآن کی آیت میں موجود ہے. اس کے بعد کے جو سفر ہیں یعنی مسجد اقصیٰ سے آگے جہاں تک پھر اللہ تعالیٰ نے سفر کروایا، اب ہمیں ان مقامات کا نام تو نہیں پتہ، اسی لیے کہہ دیتے ہیں لا مکان. لا مکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی مکان ہی نہیں ہے، یا اس مکان کا ہمیں علم ہی نہیں. لا مکان کی سیر کی. تو اب وہ کون سا مقام تھا، وہ کون سا مکان تھا، ہمیں اس کا علم ہی نہیں. لا مکان کی سیر کے لیے لوگ تشریف لے گئے، یا پھر یوں کہیں کہ اللہ نے جہاں تک چاہا سیر کروائی، جو جو چاہا دکھایا. تو اب یہ احادیث کے اندر، احادیث مشہور کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس کا منکر گمراہ ضرور ہے اگر کافر نہیں ہے تو. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اس میں ایک ذکر اور موجود ہے کہ پھر آسمانوں کی سیر سے حضور جنت کی سیر کے لیے چلے گئے. اس طرح کی بھی احادیث موجود ہیں. تو یہ والی جو احادیث ہیں یہ کہلاتی ہیں خبر واحد آحاد، اور ان کا جو منکر ہوتا ہے یہ گناہ گار ضرور ہوتا ہے. لہٰذا جو بھی احادیث کریمہ معراج سے متعلق ہیں وہ ایک مومن کو دل و جان سے قبول اور تسلیم کرنی چاہیے، اور ان دا ٹرو لیٹر ان اسپرٹ، یعنی جو اس کے واقعے کی اصل حقیقت ہے، جو اس کی روح ہے، اسی روح کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی عقل سے کہ ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا، ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا. تو بھائی ہماری عقل میں اگر آ گیا تو وہ معجزہ ہی کیا ہے؟ معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عقل میں نہ آئے. معجزہ تو ہوتا ہی وہی ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل کو عاجز کر دے. معجز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والا. جو عقل کو عاجز کر دے، عقل میں سماتا ہی نہ ہو، وہی تو معجزہ ہے. اگر ہماری عقل میں سما گیا تو پھر وہ معجزہ کہاں رہا؟ عقل سے ماورا ہوتا ہے، عقل میں نہیں آتا، عقل سے اوپر کی بات ہوتی ہے معجزہ. اب دیکھیں نا، قرآن کی جو بات میں نے کہی ہے وہ اپنی عقلیں لڑاتے رہے، اپنی عقلیں لڑاتے رہے، نہیں کر سکے اس کو کاپی، اس کی نقل تیار نہیں کر سکے. اسی طریقے سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے، یہ سفر اسراء ہے، یہ عقل سے اوپر کی بات ہے، یہ معجزہ ہے. عقل سے سوچنے کی کوشش کریں گے تو عقل گمراہ کر دے گی، عقل گمراہ کر دے گی. تو یہ فیصلے ایمان سے کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے فیصلہ کیا تھا. اللہ کے رسول نے جب سفر اسراء کیا، بلکہ سفر معراج، یہ پورا سفر کر کے جب اللہ کے رسول تشریف لائے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے یہ سفر ہوا تھا، اور پھر واپس ام ہانی کے گھر میں اللہ کے رسول موجود تھے سفر کرنے کے بعد ایک ہی رات کے حصے کے اندر. اور پھر جب صبح اللہ کے رسول سنانے کے لیے جا رہے تھے کہ یہ پورا واقعہ میں معراج کا جا کر لوگوں کو سناتا ہوں، تو ام ہانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آپ خدا کے واسطے نہ جائیے، نہ سنائیے اس قوم کو، یہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلا دیں گے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ نہ سنائیے. لیکن سنانا تو تھا. اللہ کے رسول نے اپنا دامن چھڑایا اور اللہ کے رسول سنانے چلے گئے. تو صحن حرم کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے جب اس واقعے کو بیان کیا ہے، تو اس وقت جو لوگ پہلے ہی پیچھے لگے رہتے تھے کہ کوئی بات ملے اور جناب ان کا ہم مذاق بنائیں، ان لوگوں کو تو زبردست موقع مل گیا. کسی نے چیخنا شروع کر دیا، کسی نے تالیاں بجانی شروع کر دی، کسی نے سیٹیاں مارنی شروع کر دی، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھیں یہ کس طرح کی بات کر گئے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی تالیاں بجا رہا ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہے، دیکھو کس قسم کی بات کر دیا جنہوں نے. تو کمزور ایمان والے جو تھے نا وہ ہل گئے تھے، یہ بات ہی ایسی تھی. اور آج بھی جس کا ایمان کمزور ہو وہ یہاں پر آ کر رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ایمان سے اور عشق سے ماننے کی ہیں، یہ باتیں عقل سے سوچنے کی نہیں ہے. عقل گمراہ کر دیتی ہے، عقل کے چکر میں نہ پڑیں. عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے. عقل سو بھیس بدل کر انسان کو گمراہ کرتی ہے. یہ باتیں ایمان سے ماننے کی ہیں، ایمان لانے کی ہیں. اب دیکھیں نا عقل والوں کا کیا حال ہوا. عقل والوں نے سیٹیاں بجانی شروع کر دی، تالیاں بجانی شروع کر دی، انکار کرنا شروع کر دیا. اور ایمان والوں کا، عشق والوں کا عالم کیا تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پہنچے، سیدنا صدیق اکبر اس وقت محفل میں اور مجلس میں موجود نہیں تھے. جب اللہ کے رسول یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے صدیق اکبر موجود نہیں تھے.
بعد میں صدیق اکبر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آج تمہارے یار نے کیسی بات کی ہے، پہلے تو چلو وہ اس طرح کی بات کرتے تھے، اس طرح کی بات کرتے تھے، آج تو انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ وہ خود ہی جناب سیر پر روانہ ہو گئے، مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، پھر انہوں نے نہ جانے کہاں کہاں تک کا سفر کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بشر اتنا لمبا سفر کرے اور جناب اوپر آسمانوں کی سیر کرے، اور یہ سب رات کے تھوڑے سے حصے میں کر کے وہ واپس بھی آ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ انہوں نے آج ہمیں واقعہ سنایا ہے۔ تو سنانے والے صدیق اکبر کو اس لیے سنا رہے تھے کہ صدیق اکبر کا ایمان بھی متزلزل کر دیں، صدیق اکبر کے ایمان کو بھی ڈگمگا کر رکھ دیں، لیکن قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ واقعہ محمد مصطفیٰ نے سنایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو پھر بالکل سچ کہی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا فیصلہ، سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، آپ نے کہہ دیا ہے میں دل و جان سے مانتا ہوں، آپ نے کہہ دیا ہے میں ایمان لاتا ہوں، بس ختم بات۔ سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے، ہماری عقل ہمارے ایمان کے تابع ہے، ہمارا ایمان عقل کے تابع نہیں ہونا چاہیے، ایمان عقل کے تابع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عقل ایمان کے تابع ہونی چاہیے۔ عقل کو پیچھے چلاؤ ایمان کے، ایمان کو عقل کے پیچھے مت چلاؤ، ورنہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج کتنے عقل پرست ہیں جن کو معجزے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ جناب انکار کرتے ہیں۔ اب کئی سارے آپ کو ایسے مسلم مورخین مل جائیں گے کہ جو باقاعدہ سیرت لکھ رہے ہیں، تاریخ لکھ رہے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہہ بھی رہے ہیں، اور جناب جب واقعہ معراج لکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کا وہ اشر کرتے ہیں، وہ اشر کرتے ہیں، وہ اشر کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے اوپر لوگ اعتراضات نہ کریں۔ وہ بھائی اعتراض کرنے والوں نے تو ویسے بھی کرنا ہی ہے، تم معجزے کا حال کیوں خراب کر رہے ہو؟ معجزہ تو جیسا ہے حقیقت میں اس کو ویسا بیان کرو، تم معجزے کو توڑ مروڑ کے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اس کی روح تم نے فوت کر دی۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جناب عالم خواب کا واقعہ ہے، یہ تو خواب میں سیر کر کے اللہ کے رسول آ گئے تھے۔ مجھے بتلائیے کہ خواب میں سیر کر کے آنا کون سی بڑی بات ہے؟ خواب میں تو ہم بھی جنت چلے جاتے ہیں، خواب میں تو ہم بھی جناب بستر پہ لیٹے لیٹے حرم کا طواف کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ابھی تو آدھے گھنٹہ گزرا تھا اور مکہ جا کے وہاں طواف کیا، مدینہ جا کے روضہ رسول پہ حاضری دی، پھر کوئی جنت میں بھی چلا جاتا ہے، وہاں بھی سیر کر کے آ جاتا ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہر بندہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو جن لوگوں نے طوفان بدتمیزی وہاں برپا کر دیا تھا، لوگ اتنا شور شرابہ کرتے کہ بھئی یہ خواب کی بات ہے، ٹھیک ہے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کہنے والوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جسم کے ساتھ نہیں بلکہ یہ تو روح کو معراج ہوئی تھی۔ تو روح کو معراج بھی جناب کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، روح بھی جہاں چاہتی ہے سفر کرتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جسم کے ساتھ حالت بیداری میں معراج کی بات کر رہے تھے، اسی لیے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اور آپ ائمہ اسلاف کی اگر کتابیں اٹھا کر پڑھیں، شفا شریف کے اندر حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب کیسے بڑے بڑے محدثین، کیسے بڑے بڑے سیرت نگار آپ کو ملیں گے، سب نے یہی لکھا ہے کہ جسم کے ساتھ حالت بیداری کے اندر اللہ کے رسول کو معراج نصیب ہوئی۔ یہاں تک کہ عقائد کی بڑی بڑی کتابیں، چاہے وہ شرح عقائد نصفیہ ہو، چاہے وہ جناب نبراس ہو، بڑی بڑی عقائد کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، یہاں تک کہ عقائد کی ایک بہت مشہور کتاب فقہ اکبر، اس کو اٹھا کر پڑھیں، ہر جگہ آپ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے بڑے ائمہ، علماء، محدثین، فقہا یہی کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہ حالت بیداری میں ہوا ہے اور جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، جبھی تو یہ معجزہ عقل میں نہیں آ رہا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم کر دیں تو پھر یہ عقل میں بآسانی آ جائے گا۔ معجزہ تو ہوتا ہی وہی ہے جو ہماری عقلوں کو ڈگمگا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری عقلوں کو ایمان کا تابع بنا دے، اور دلوں سے، دل و جان سے جیسے معجزات ہیں، جیسا دین ہے، اس کو من و عن قبول کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔